ہمارے ناظرین کے لیے اگر ایک نعتیہ شعر اور ایک اس نغمے کا اگر نظر کر دیں، ایک جوش و جذبہ بڑھ جائے گا اور یاد تازہ ہو جائے گی۔ نعتیہ شعر میں اس طرح سے پڑھتا ہوں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔ روک لیتی ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں عرض کر دوں کہ ہمارا دین جو ہے نا بڑا مکمل دین ہے، اس میں اسپریچویلٹی، اللہ کی یاد، محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پیغام دیا گیا نا قرآن پاک میں، اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اب اس جنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیپ یور ہارسز ریڈی اینڈ مین پراپرلی فیڈ ٹو فائٹ اگینسٹ دا ٹیررز ان دا ہارٹس آف یور اینیمی اینڈ دا اینیمیز آف اللہ ٹو whom you know not but Allah knoweth۔ تو ہماری جو فوج نے تیاری کی ہوئی ہے، ہماری الحمدللہ پاکستان نے جو تیاری کی ہے وہ یہ ہے، اس کی بنیاد کہ تیار رکھو اپنے گھوڑوں کو سامانے جنگ کے ساتھ۔ گھوڑوں سے مراد آپ کی سواری ہے، وہ جہاز بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹینک بھی ہو سکتا ہے، تو تیار رکھو اپنے گھوڑوں کو سامانے حرب کے ساتھ جس قدر تم سے ہو سکے، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے تمہارے دشمن پہ، جو دشمن ہے تمہارے اور اللہ کے، اور اس سے بھی زیادہ کچھ جو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ تو ہم جتنا بھی اس پہ قرآن پہ چلیں گے اتنا ہم کامیاب ہوں گے، اور جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے اتنا ہم کامیاب ہوں گے۔ اور دوسرا آپ نے فرمائش کی تھی جی، یہ جو روحانیت کی آپ نے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، ابھی آپ نے اشعار پڑھے، یقین دل میں اترنے والی چیز ہے۔ کتنا امپورٹنٹ تھا اس مارکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات کا شامل ہونا؟ بہت ہی ذرا میں زیادہ، کیونکہ دیکھیں ہمارے فوجی جو ہیں وہ تنخواہ کے لیے نہیں لڑتے، جب فوج میں چلے جاتے ہیں، وہ پائلٹ ہوں، وہ نیوی میں ہوں یا وہ بری فوج میں ہوں، وہ تو پھر اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جتنے بھی کام آ جائیں، میں دیکھ رہا تھا کتنے خوبصورت لوگ ہمارے جنہوں نے قربانیاں پیش کی، اور وہ اس میں لیٹے ہوئے تھے، باخدا اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں جب اس کو یاد کرتا ہوں۔ ہمارا ایئر فورس کا نام مجھے یاد عثمان نہیں، یوسف، ایسے شہید ہمارے اسکواڈرن اسی کے لیڈر۔ جنتی ہیں، تو یہ تو وہ اسی جذبے کے، وہی تو جذبہ لڑاتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ان کی موت ہوتی ہے بیچارے، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ جنگ پہ جانے سے کتراتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے اسی طرح۔ اس نے کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ حد ہوتی ہے، اور جب ہمارے پاس تیغ آ جاتی ہے تو پھر تو بالکل۔ آپ کا جو یہ نغمہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، ایک شعر جو ہندوستان کو میسج چلا جائے، اسی پہ ہم اختتام کریں گے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست بھی وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہمارے فنکار اکثر کہہ دیتے ہیں کہ فنکاروں کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں نہیں، دیکھیں فن کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، فنکاروں کی ہوتی ہیں، بے شک، اور وہ نظریات پہ قائم ہوتی ہیں، اور ہمارا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بار بار ثابت ہوتا ہے جب ہم ان کے ہاں اپنا دیکھتے ہیں ہماری جو مائنورٹیز کے اوپر ظلم وہ کر رہے ہیں، اور بے شمار وہاں پہ جنم لے رہی ہیں ایسی علیحدگی پسند تنظیمیں۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ان کے ہاں چناؤ کرتے ہیں وہ سرحد پہ تناؤ کرتے ہیں۔ واہ، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ سرحد پہ تناؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ ان کی فقط ایک راجنیتی کی خاطر بھی کتنے لوگ ناحق مرتے ہیں. ان کی ایک سیاست کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے ناحق جو ہیں یہ مر جاتے ہیں. یہ کچھ ایسے الفاظ بھی تھے جو میں ترانے میں نے لکھے تھے، پھر بعد میں نے کاٹ دیے. اور بھی اس میں پیغام میں نے جو بھی لکھا ہے نا، یہ حق اور سچ پہ مبنی ہے، اور جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا، جو جھوٹا نیریٹو ان لوگوں نے بلڈ کیا، یہ اس کے اوپر رکھ کے لکھا. اور جو حیدر کی للکار ہے اور جو ہم سیسے کی دیوار ہیں اللہ کے فضل سے، اس کے پیچھے ہمارا ایمان ہے، جذبہ ہے، اور الحمدللہ ہماری اچھی اسٹریٹجی ہے جو ہم نے انٹرنیشنلی جن لوگوں کے ساتھ الائن کیا ہے، جو ہمارے دوست ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں کبھی ان کو بھولنا نہیں چاہیے جس طرح انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم نے مل کر یہ جنگ لڑی. اس لیے میں آئندہ بھی پولیٹیشینز کو کہوں گا کہ کبھی ان کے ساتھ ایسی پالیسی نہ رکھیں کہ یہ ہم سے کبھی ناراض ہوں. بے شمار چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن ہمیں اپنے ان دوستوں کو جو آئرن کلینڈ ہمارے دوست ہیں ان کو کبھی ان ممالک کو ناراض نہیں کرنا. یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے. میں پاکستانی افواج کو بالخصوص پاکستانی اور بالخصوص اس میں سے جو ہماری پاک فضائیہ ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہماری نوجوان نسل کو جو ایک مٹھی بن گئے پورے، اور انہوں نے یہ جنگ لڑی. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے اور پھر ہمارا میڈیا جنہوں نے بڑی ہی متوازن خبریں جو ہیں وہ شائع کی ہیں، کوئی ہسٹیریا نہیں کیا، بہت ہی ایک معزز نظر آئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ابرار الحق صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سم اپ کیا اس میسج کو. ناظرین، یہ جو جنگ تھی بنیان مرصوص، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات حاصل تھی. جیسے یہ خالد جانباز ہو یا قاسم کی تلوار ہو، حیدر کی للکار ہو، یہ ساری تعلیاں، استعارات، تمثیلات، یہ وہ جذبہ جہاد کو بڑھاوا ابھارتی ہیں. اور یہ غزوہ ہند اولا تھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے سنن کبریٰ میں. جو لشکر، جو فوج ہند پہ چڑھائی کرے گی اسے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کرتا ہوں. تو مبارک ہو افواج پاکستان کے شہداء آپ کو کہ آپ کو جنت کا پروانہ حضور نے عطا کر دیا ہے. یہ غزوہ جاری رہے گا جب ہم یکجہتی کے ساتھ ایک قوم بن کر اس عزم کے ساتھ چلیں گے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا.